بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. یہ آج ہماری تیسری نشست ہے اور ہمارا موضوع یہ تھا کہ باہمی تعلقات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وحی والی تعلیمات، آسمانی تعلیمات، غیبی تعلیمات. اور اس میں یہ بات چل رہی تھی کہ باہمی تعلقات کی اہمیت کیا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، تو لڑائی جھگڑوں کے عمومی اسباب کیا ہوتے ہیں، اور یہ کہ جو خاص قسم کے جھگڑے ہیں، مالی جھگڑے ہیں، معاشی جھگڑے ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ آگے بات آئے گی. ان اسباب کو پہچان کر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان اسباب کو پہچانیں لڑائی جھگڑوں کے، اور ہم اپنی زندگی میں ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم ان تعلقات کو نبھائیں، اپنی حقوق ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اور جب ہم کل قیامت میں اللہ کے پاس جائیں گے تو ان اچھے تعلق سے جو بندے کا بندے کے رب کے ساتھ ہے اور اللہ کے بندوں کا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، یہ تعلقات انشاءاللہ جتنے اچھے ہوں گے اس پہ جزا ملے گی، اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، دنیا میں برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، محبتیں ملیں گی. اور اگر ساری دنیا کی نعمتیں پاس ہوں، مال اسباب پاس ہو، تعلقات خراب ہوں، میاں بیوی کی بنتی نہیں، کاروبار میں بنتی نہیں، پڑوسی کے ساتھ بنتی نہیں، اور باپ بیٹے کی بنتی نہیں، اور پارٹنر کی آپس میں کاروبار میں بنتی نہیں، تو کیا ہونا ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ زندگی تلخ ہو جائے گی. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اسباب چل رہے تھے ان میں سے گزشتہ نشست کے اندر یہ بات آئی تھی کہ لڑائی جھگڑوں کا جو ایک بنیادی سبب ہوتا ہے وہ انسان کے جذباتی رویے ہوتے ہیں. انسان جذبات میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز ناپسند لگتی ہے تو اسے غصہ آتا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اور کوئی بات ناگوار لگتی ہے تو شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی عقل کام نہیں کرتی، انسان پھر قرآن و حدیث کو، شریعت کو، نتائج کو، اچھے برے نتیجوں کو نہیں دیکھتا، بس وہ جذباتی ہو جاتا ہے. پھر جذباتی ہو جاتا ہے تو کبھی ہاتھ سے ظلم کرتا ہے، کبھی زبان سے ظلم کرتا ہے. تو وہ یہ بات تفصیل سے آ گئی تھی. اب کرنا کیا ہے؟ جذباتی رویوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو ساری قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات عرض کی تھی کہ پہلا کام جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان خاموش رہنے کی عادت ڈالے. خاموش رہنے والے پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا، اور شیطان سے اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت کرتے ہیں. ایک کام تو یہ. دوسری بات یہ کہ انسان اگر بولے تو کوشش کرے بے موقع نہ بولے، کم بولے، موقع پہ بولے، پھر اچھے الفاظ استعمال کرے، اچھا لہجہ استعمال کرے، اور انسان کے چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں، انسان کا انداز بھی تواضع والا، نرمی والا یہ انداز ہو. یہ 3-4 باتیں آئی تھیں، اور کچھ غصے کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ آئی تھیں. آج یہ بہت اہم آج کی کلاس ہے، کیونکہ کہا جا سکتا ہے 60-70% جو جھگڑے ہیں اس کے پیچھے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. تو آج کی کلاس میں یہ جو چوتھا عمل ہم جذباتی رویوں سے بچنے کے لیے کیا کریں، کہ جذباتی رویوں سے بچنے کے لیے جن لوگوں پر غصہ آ رہا ہے، انسان کو ناگواری ہوئی، ان پہ غصہ آ رہا ہے، اور انسان کو اندر سے دل چاہ رہا ہے، شیطان بھی اکسا رہا ہے کہ تنبیہ کرو، اگر بس چلتا ہے تو ان کو ذرا سزا بھی دو، نہیں تو ان کو سناؤ، کچھ بھی کرو، تنبیہ کرو. تو تنبیہ کرنے سے پہلے کچھ آگے چیزیں آ رہی ہیں، ہم ان 5 چیزوں پہ غور کر لیں. اور یہ 5 چیزیں ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مزاج تھا، آپ کی سیرت کا حصہ ہے، جیسا میں عنقریب عرض کروں. 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی تحقیق یہ کرنی ہے کہ جس بات پر ہمیں غصہ آ رہا ہے، جس کو ہم
گردان رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے نے ہمارے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے، تو پہلے انسان یہ تحقیق کرے غلطی ہے بھی یا نہیں ہے. اور اگر یہ تحقیق ہو جاتی ہے، یہ کیسے تحقیق کرے یہ میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. اور آج کی کلاس میں تقریباً ہماری یہی ایک بات اگر پوری ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن بہت تفصیلی بات ہے کہ انسان کو یہ تحقیق کرنی ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے بھی یا نہیں. دوسرے نمبر پر اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی ہاں غلطی ہے، تو پھر یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ مجھے تنبیہ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تنبیہ کرنی ہے تو پھر کیوں کرنی ہے؟ کیا مجھے انتقام لینا ہے اس سے، اس کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، یا یہ ہے کہ اخلاص میرے اندر ہو یہ آگے آ جائے. پھر تنبیہ کرنی ہے تو تنبیہ کی بہت ساری نوعیتیں ہو سکتی ہیں، اعراض بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری نوعیتیں جو میں عرض کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہیں. تو ہمارا انداز کیا ہو؟ تو سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کری کہ ہمیں یہ تحقیق کرنی ہے کہ غلطی ہے یا نہیں. تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے 3 باتیں آ جائیں. تحقیق کرنی ہے کہ غلطی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم نے یہ تحقیق نہیں کی تو ہم اپنی عملی زندگی میں کیا کیا نقصانات اٹھائیں گے اور کس کس طریقے سے جو ہے پریشانیاں ہوں گی. اور تیسری بات، تحقیق کریں تو انداز کیا ہو، کس چیز کو ہم بنیاد بنائیں، کیسے تحقیق کریں. تو پہلی چیز ہے کہ تحقیق کرنی ہے کہ غلطی ہے یا نہیں. اب میں کچھ واقعات احادیث کی کتابوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے ہمیں یہ اللہ نے چاہا تو ہمارا بھی ایک مزاج بن جائے یہ پڑھ پڑھ کے سن کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس بات کا اہتمام کیا کرتے. بخاری شریف کی روایت ہے، یہ قصہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی تھے، ہم تینوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ تم جاؤ اور تم کو راستے میں، مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک مقام ہے روضۃ خاخ، وہاں تم کو ایک عورت ملے گی اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے جاسوسی کا، اور اس کے پاس ایک خط ہے جو وہ لے جا کر مکہ دینا چاہتی ہے کافروں کو. تمہیں وہ خط اس سے پکڑ کے لے کے آنا ہے. حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں ہم اور حضرت زبیر رضی اللہ ہم لوگ نکلے اور خوب ہمیں اپنے گھوڑے دوڑائے اور بےعینی ہی اس مقام پر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس مقام پر ہمیں وہ عورت مل گئی. ہم نے اس کو روکا اور ہم نے اس کو ڈانٹا، تنبیہ کی، اور ہم نے اس کو کہا کہ تم خط نکالو. اس نے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو ان حضرات نے سخت الفاظ کہے تو ہم تمہارا تلاشی لیں گے، ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے، اور اس کو ڈرایا دھمکایا کہ تم ہر حال میں ہمیں خط چاہیے. آخر اس نے اپنے بالوں سے کہیں چھپایا ہوا تھا وہ خط نکال کے دے دی. اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جو کفار مکہ کے کفار ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ راز بتائے گئے تھے. وہ خط پکڑ لیا گیا اور وہ خط پکڑ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا تو وہ خط کس کا تھا؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. اور صحابہ کی جو رتبے ہیں، ان کے درجات ہیں، جو اس میں جو بدری صحابہ ہیں ان کا ایک بڑا رتبہ ہے اور بڑے ان کے فضائل آئے. تو دیکھا کہ وہ خط جو ہے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، حضرت حاتب کو بلایا اور یہ جملہ فرمایا، یا حاتب ما ھذا، اے حاتب بتاؤ یہ کیا ہے، بتاؤ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جلدی نہ کیجئے، بات یہ ہے میں کوئی منافق نہیں ہوں، میں کوئی کافر نہیں ہوں، میں کوئی جو ہے وہ جاسوس نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں تو مہاجرین ہیں مکہ مکرمہ میں سب کی کچھ رشتہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے کفار ان کی پر دست درازی نہیں کرتے، ان کی جان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، ان کی مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں. تو میں نے صرف اتنا سوچا تھا کہ میں کافروں کے اوپر ایک احسان کر دوں کہ ان کو آپ کے اقدام، آپ جو چڑھائی کرنے والے ہیں میں ان کو یہ بتا دوں. باقی مجھے یقین تھا کہ ظاہری بات ہے آپ کے اوپر کوئی غالب تو آ نہیں سکتا، آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے.
وہ تو پٹیں گے، رسوا ہوں گے، بس یہ میرے اتنا مقصد تھا، میرا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میرا اتنا مقصد تھا کہ میں ان کے اوپر ایک احسان کر دوں، جس احسان کے نتیجے میں وہ میرے رشتہ داروں کا تھوڑا خیال رکھ لیں، میرے مال کا تھوڑا خیال۔ یہ سننا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاتب نے سچ کہا۔ اب اس جملے میں جو چیز دیکھنے کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیز دیکھنے کی ہے اور آپ کو جو ملتا ہے، ذرا آپ تصور کیجئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں مقام پر ایسی عورت ملے گی اور اس کے ہاتھ جاسوسی کا خط ہوگا۔ آپ ساری نشانیاں بتا رہے ہیں اور وہ جاسوسی کا خط پکڑا بھی جا رہا ہے۔ اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یا حاتب ما ھذا، حاتب یہ بتاؤ یہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہو؟ آپ فوراً کوئی حکم صادر نہیں کر دیا، آپ جذباتی نہیں ہو گئے۔ جذباتی ہونے میں آپ نے ان کے اوپر کوئی نفاق کا حکم نہیں لگا دیا اور ان کو کافر اور جاسوس نے قرار دے دی۔ اتنی بڑی نشانی کے باوجود کہ خود بھیجا ہے اور خود بتایا ہے اور خط پکڑا گیا ہے، پھر بھی ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں اور ان کو اپنی صفائی کا موقع دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں جو حالات ہو رہے ہیں، ہم تو آگے میں جیسا عرض کروں گا، دور دراز کے قرائن اور مفروضے ملا ملا کے کسی کو ظالم، کسی کو فاسق، کسی کو چور، کسی کو کیا، کسی کو بدخواہ، کسی کو منافق، یہ دن رات ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم اچھے رشتوں سے محروم ہو رہے ہوتے، ہم اچھے ساتھیوں سے محروم ہو رہے ہوتے۔ اچھا، اب اس میں کئی سبق ہے۔ ایک اہم سبق جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ تھا، کسی نے کتنی بڑی غلطی کی ہو، آپ صفائی کا موقع دیتے، آپ تحقیق کرتے، آپ تنبیہ سے پہلے، آپ یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ تنبیہ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کی مزاج کی، آپ کی عادتوں کی سنت ہے، آپ باقاعدہ تحقیق کرتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ حضور پہ صحابہ جانثار تھے اور آپ کے اوپر جانیں قربان کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اچھا، اس واقعے میں ایک اور بات پتہ چلی کہ بسا اوقات اپنے ساتھیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس غلطیوں کی اگر کوئی معقول وجہ ساتھ آج سمجھ میں آ جائے تو انسان کو درگزر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے انسان اچھے ساتھیوں سے محروم نہیں ہوتا اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے احسان من ہو جاتا۔ ہم اچھے لوگوں کو گنوا دیتے ہیں صرف اپنے جذباتی رویوں کی وجہ سے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے، یہ ایک واقعہ ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے آپ کی واپسی ہوئی، آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، مہاجرین کو بھی دیا اور کچھ نئے صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ جب انصار کو کچھ نہیں دیا تو انصار صحابہ نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا، اچھا جب لڑائی کا وقت آتا ہے، قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہمیں قربانی کے لیے ہم سے خدمات لی جاتی ہیں، اور جب نوازنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں بھلا دیا جاتا ہے۔ جب لڑائی کا وقت تھا تو ہمیں بلایا گیا، ہم نے قربانیاں دیں، تلواریں ہماری استعمال ہوئیں، ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے اور نوازا قریش کو جا رہا ہے۔ کتنا بھاری جملہ ہے، کتنا بھاری جملہ ہے، اور کس کی طرف سے پیش آ رہا ہے؟ انصار۔ آپ ذرا تصور کر لیجئے، شاگرد تصور کر لیجئے، مرید تصور کر لیجئے، خادم تصور کر لیجئے، سب چھوٹے ہیں حضور سے اور حضور سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ہو گئی جناب، اچھوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی ایک بڑی غلطی، کتنے بھاری جملے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے جو ہمیں ایک بات ملتی ہے، وہ اہم بات یہ ملتی ہے، کتنی بڑی غلطی ہوتی اور کتنی بڑی کوئی غلطی کر دیتا، اللہ کے نبی جذباتی رویے نہیں اختیار کرتے اور جذباتی رویے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، آپ تحقیق کرتے۔ اب حضور نے فوراً کہا کہ سب انصار سے بھئی ایک خیمے میں جمع ہو جاؤ۔ سارے انصار کو ایک خیمے میں جمع کر دیا گیا۔ جب خیمے میں جمع ہو گئے اور اس میں صرف انصار ہیں،
تو حضور نے یہ جملہ فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما حدیث بلغنی عنکم یا انصار، یہ انصار یہ کیا باتیں ہیں جو مجھے آپ لوگوں کی طرف سے پہنچی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ قربان جائیے، وہ کچھ جھوٹوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ افواہوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ پروپیگنڈے کا زمانہ نہیں تھا، اور آپ کے اوپر ظاہری بات ہے جن ذرائع سے وہ خبریں پہنچی ہوں گی وہ بتانے والے صحابی ہوں گے، کچھ جھوٹے لوگ نہیں ہوں گے۔ لیکن حضور پاک سب نے غلطی کرنے والوں کو موقع دیا، تحقیق کی، پہلی بات یہ بولی، آپ نے کیا فرمایا؟ اے انصار یہ بتاؤ، یہ باتیں مجھے پہنچی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی طرف سے پہنچی ہیں۔ آپ جذباتی نہیں ہو گئے کہ ہمارے ہاں اس جذباتی رویے کی وجہ سے ہم اچھے ساتھیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سچے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ فلاں نے جو ہے نا ہمارے خلاف یہ بات کہی ہے، تو اتنا جذباتی ہو جاتے ہیں، بس اب تو کوئی وہاں نہیں، اب ساری زندگی کے لیے ہم اس کو اپنے مخالفین، اپنے دشمنوں کی فہرست میں لکھ لیتے۔ اب کیا ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا تو انصار نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، جو فقہا صحابہ ہیں، سمجھدار صحابہ ہیں، پرانے صحابہ ہیں، سچ بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے اس قسم کے الفاظ نہیں کہے۔ ہاں، جو کچھ نئے مسلمان ہوئے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، ان نئے مسلمانوں سے کچھ یہ غلطی ہو گئی، نئے مسلمانوں سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیں کتنے اچھے انداز سے معاملہ حل کر لیا گیا۔ یہی چیز جذباتی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں کرتے تو پتہ نہیں کتنے انصار سے، ان کے ساتھ سے، ان کے تعاون سے محرومی ہو جاتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ نہیں انصار، ایسی بات نہیں ہے، بس اوقات میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں تالیف قلب کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، وہ کچھ کچے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ دینا پڑتا ہے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو دین پہ جمانے کے لیے میں کچھ عطیے دیتا ہوں۔ تم تو میرے اپنے لوگ ہو، تمہارے ساتھ تو میرا جینا مرنا ہے۔ آپ نے کچھ ایسی باتیں کی، کچھ اپنائیت کا اظہار کیا، اور وہ سارا معاملہ رفع دفع ہو، صرف کس بنیاد پر کہ غلطی سامنے آئی، اپنوں کی سامنے آئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام کیا وہ کیا کیا؟ آپ نے تحقیق کی، اس غلطی کی تحقیق کی۔ جب تحقیق کی تو بات سامنے آ گئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج، یہ عادت اگر ہم بھی اپنا لیں گے انشاءاللہ تو ہم بھی محروم نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس حدیث میں اور بھی کچھ سبق ہیں۔ ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس پر کچھ فوری ایکشن لینا پڑتا ہے، ورنہ بدگمانیاں بڑھ کے بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فوراً ان کو ایک خیمے میں جمع کیا، فوراً معاملے کا نوٹس لیا، اور فوراً جو ہے وضاحت طلب کی، اور فوراً جو ہے صحیح بات کو سامنے لایا گیا، اور فوراً صحیح بات کا جو کچھ بھی تھا معاملہ۔ تو بعض اوقات کیا یہ بے شک یہ ضروری ہوتا ہے کہ غلطی پر آدمی خاموشی سے نہ بیٹھ جائے، اور آدمی جو معاملہ ہے، بعض اوقات اداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اس موقع کے اوپر اگر اس چنگاری کو ایسی دبا دیا جائے یا اس کا بندوبست نہ کیا جائے تو بڑی بڑی بدگمانیاں اور آگے بہت کچھ دلوں میں خطورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی کے بارے میں وضاحت، تو اس سے وضاحت طلب کر کے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے، صلح صفائی جو بھی ہو یہ کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ساری رات ہم چلتے رہے اور صبح کے قریب انتہائی تھکے ہوئے تھے، برا حال تھا تھکن سے، اور صبح کی نیند انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ہم جو ہے سب تھوڑی دیر سو گئے، بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایسی آنکھ لگی کہ فجر کی نماز بھی نکل گئی، اور سورج کی شعاؤں نے ہمیں بیدار کیا۔ پھر ہم اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی چلو بھائی آگے چلو۔ اس مقام سے ہم آگے گئے، آگے جا کر پھر پانی وانی کا کچھ بندوبست تھا وہاں، یا تو ہم نے لوگوں نے وضو کیا، آپ نے جماعت کی نماز کی قضا کی، نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی، انہوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، وہ الگ کھڑے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے یہ ایک چیز ہے، اور جو ہے جس کی نماز کی یہ اہمیت ہو، اس کے لیے بہت بڑی غلطی ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جذباتی رویہ اختیار نہیں کیا۔
جب نماز پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی, پوچھا ما منعک یا فلاں ان تصلی مع القوم, بھائی جناب کس عذر کی وجہ سے آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جب آپ نے ان کو تحقیق کی, معاملے کی, اس غلطی کی تحقیق کی, تو بات سامنے آ گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جو ہے غسل مجھ پہ واجب ہو گیا تھا, وہ میں غسل کر نہیں سکا, تیمم کے مسئلے کا ان کو پتہ نہیں تھا, تو میں اس وجہ سے نماز میں شریک نہیں ہوا. تو حضور نے ان کو مسئلہ بتا دیا اور جو غلطی تھی اس پہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اور مسئلہ بتا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی تحقیق کی. ایسے ہی مشہور واقعہ ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ غزوہ تبوک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے, حتیٰ کہ حضور نے ایک موقع پر سفر میں پوچھا بھی تھا کہ بھئی وہ کعب نظر نہیں آ رہے, تو لوگوں نے بڑے سخت جملے بھی کہہ دیے, نہیں اس کے وہ تو اپنے مال اپنے کاروبار میں پھنس گئے ہیں, وہ ان کو تو بڑا عجب ہو گیا ہے, وہ تو اپنے مال میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن آپ خاموش رہے. جب آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ آپ دیکھیے کہ آپ کی نگاہ میں یہ غلطی اتنی بڑی تھی کہ بات کے واقعے سے پتہ چلتا ہے 50 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی. آپ تصور کریں 50 دن, نہ صرف ان سے بات نہیں کی, پورے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے. وہ اتنا, اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ, ان سے علیحدہ ہو جاؤ. آپ تصور کریں کہ غلطی کتنی بڑی تھی. لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں, آپ نے اس غلطی کی پہلے تحقیق کر لی. انسان کو عذر ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے, کوئی مالی مسئلہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی غلطی پر, ایک آپ کیا وجہ ہے, تم کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ پھر اس پہ انہوں نے جب جواب دے دیا اور بات پوری سامنے آ گئی کہ نہیں, کہ یہ غلطی تھی ان کی اور صرف سستی کی وجہ سے, کسی غفلت کی وجہ سے نہیں جا سکے, تو پھر وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کی. لیکن آپ نے موقع دیا ان کو صفائی کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ یہ پوچھا. اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے مدینہ منورہ میں, قباء میں ایک امام صاحب تھے, یہ بھی بخاری شریف کا واقعہ ہے. ان امام صاحب کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلے قل هو اللہ پڑھتے ہر رکعت میں, اور اس کے بعد جو سورت ان کو پڑھنی ہوتی وہ پڑھتے. تو مقتدیوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں آپ, اس طرح تو کوئی نماز نہیں پڑھاتا, آپ ہر سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھتے ہیں. پھر وہ نے کہا آپ جس طریقے سے سب پڑھاتے ہیں, جو سورت پڑھنی ہو آپ پڑھ لیا کریں. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو یہی پڑھوں گا, تمہیں مجھے اگر امامت سے ہٹانا ہے تو ہٹا دو. لیکن وہ تھے قوم کے سب سے افضل, اور وہ زمانہ ہمارے جیسا زمانہ نہیں تھا. وہاں دینی شعائر کی, دینی خدمتوں کی ایک اہمیت لوگوں کے دلوں میں تھی. وہاں دینی خدمتیں ان لوگوں کی سپرد کی جاتی تھیں جو ان کی عظمت لوگوں کے دل میں ہوتی تھی, تو لوگ ہٹا بھی نہیں سکتے تھے ان کو امامت سے. تو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا. اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلطی لائی جا رہی ہے, ایک صحابی کی کتنی بڑی غلطی ہے کہ نماز میں اپنی طرف سے وہ ایک اجتہاد کر رہے ہیں, اور ہر صورت سے پہلے وہ قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں. دیکھنے میں کتنی بڑی غلطی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں ذرا سا امام صاحب کوئی ایسی صرف روٹین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو جائے, بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ امام صاحب نے فرائض میں, ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اب معمول بن گیا ہے, ورنہ شروع میں ایسا ہوا کہ جی امام صاحب نے اگر فرائض میں سجدے والی صورت پڑھ لی تو جس نے نہیں دیکھا تھا وہ اسی پہ غصہ ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں جو روٹین سے ہٹ کے ذرا سا کوئی معمول ہو جاتا ہے تو قبل اس کے کہ ہم تحقیق کر لیں کہ مسئلہ کیا ہے, فتویٰ کیا ہے, حکم کیا ہے, ہم پہلے جذباتی ہو جاتے ہیں. پہلے بس ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا. اب آپ اس چیز کو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے کہ طریقہ غلط تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان کو موقع دیا. آپ نے فرمایا ما یمنعک ان تفعل ما یأمر به اصحابک, بھئی جو تو آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو منع کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی عذر ہے اس کا؟ اور یہ جو آپ اس کے باوجود جو ہے آپ ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کی وجہ کیا ہے؟ ساتھیوں کی بات ماننے میں مانے کیا ہے؟ اور یہ جو آپ بہت اصرار سے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ کو اس اصرار کی آپ کے پاس کوئی باعث, اس کی وجہ, ترجیح آپ کے پاس کیا ہے؟ اتنی تحقیق. حالانکہ حضور تو شارع تھے, پیغمبر تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے, لیکن پھر بھی اس احتمال کو نکالا. ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہو, ان سے میں وجہ کی تو دریافت کروں. انہوں نے بتا دیا کہ جی فلاں فلاں وجہ, وہ مطلب مجھے اس صورت سے محبت ہے, فلاں ہے. بہرحال یہ بات سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا یہ حصہ تھا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو آپ تحقیق کرتے تھے. یہ ایک واقعہ ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب کسی غزوے میں فتح ہو جاتی اور مال غنیمت ہاتھ آ جاتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا وہ اعلان کرتے اور 3 مرتبہ اعلان کرتے کہ بھئی جس جس کے پاس جو مال غنیمت ہو وہ جمع کرا دے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اعلان ہوتا. اس اعلان کے بعد سب اپنا اپنا انفرادی طور پہ جس کے پاس جو ہوتا وہ اس کو جمع کرا دیتا. اس کے بعد جو تقسیم ہونی ہوتی وہ تقسیم ہوتی. 1 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا, لوگوں نے مال غنیمت جمع کر دیا. اس کے بعد جو جس کو دینا تھا حضور نے تقسیم کر دی. اس کے بعد ایک صحابی آ رہے, ایک شخص آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں یہ میرے پاس یہ کچھ سامان میرے پاس بھی رہ گیا تھا باقی. اب یہ کتنی بڑی غلطی تھی. اور اجتماعی, اگر خاص طور سے جن حضرات کے سامنے وہ احادیث ہوں, مشترک مال, قومی اثاثوں کے اندر مشترک مال جس کا کوئی فرد مالک نہ ہو اس کو غلول کہتے ہیں, اور کوئی فرد اس شخص ایک مال کا مالک نہ ہو, اس میں کوئی خرد برد کرتا ہے اور کوئی جو ہے بددیانتی کرتا ہے تو اس کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. اب سب تقسیم ہو چکا, سب ہو چکا, اس کے بعد ایک شخص آتے ہیں, یا رسول اللہ وہ یہ بھی تھوڑا سا رہ گیا تھا. اب غلطی کتنی بڑی ہے. آپ کو پورا حق تھا کہ اس غلطی کے اوپر ڈانٹتے, تنبیہ کرتے اور سخت الفاظ کہتے. آپ نے تحقیق شروع کر دی. پہلا سوال کیا کیا؟ اسمعت بلالا نادا ثلاثا, جس وقت بلال نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں مال غنیمت جمع کرا دو, تو تم نے اس وقت یہ اعلان سنا تھا؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور کر لیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو نہیں جمع کرا سکا ہو سکتا ہے اس نے اعلان ہی نہ سنا ہو. آپ دیکھیے حضور پاک صاحب کا مزاج اور آپ کا انداز کیا ہوتا تھا غلطیوں پر لوگوں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے تھے. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا. اب فیصلہ کر دیتے, جب سنا تھا تو کیوں نہیں لے کے آئے, تم کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں. اب آپ نے ایک اور سوال کر دیا. آپ نے فرمایا فما منعک ان تجیء بہ, اعلان سننے کے بعد بھی کیا تمہیں کوئی اور عذر ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے اعلان سنا ہو لیکن وہ بیمار ہو سکتا ہے اعلان سنا ہو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ مال نہ لایا ہو. آپ نے فرمایا کہ اعلان سننے کے بعد کیا کوئی اور عذر تھا جس کی وجہ سے جو ہے تم یہ مال جمع نہیں کرا سکے؟ اب یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ نہیں, ایسا بھی کوئی عذر نہیں تھا. اس کے بعد حضور نے تنبیہ کی, جاؤ پھر لے جاؤ, پھر کل قیامت میں ہی لے کے آنا. میں کیا کس میں ایک تسمہ ہے, ایک چھوٹی سی رسی ہے, اتنے ہزاروں صحابہ ہیں, میں کس میں تقسیم کروں؟ جب پوری آپ نے تحقیق کر لی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ہاں غلطی تھی, اس کے بعد تنبیہ کی جا رہی, اس کے بعد جو ہے کوئی حکم صادر کیا جا رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. اسی طریقے سے ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئے, یا میں بھول رہا ہوں کہ یا حضور ہمارے پاس آئے, تو ہمارے کپڑے بڑے کم درجے کے کپڑے اور میلے کچیلے کچھ اس قسم کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب آپ دیکھیے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں نظافت ہے, اس میں پاکی ہے, اس میں صفائی ستھرائی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان میلا کوچیلا رہے. آپ یہ ساری ترغیبات آپ کی قرآن میں حدیث میں سب موجود ہیں. اب ایک اتنی بڑی غلطی ایک شخص کر رہا ہے کہ وہ اس ساری تعلیمات کے باوجود ایک ایسا وہ لباس پہنے ہوئے ہیں جو بالکل ہی صحیح نہیں ہے. لیکن کیا کیا, اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی پر فوراً کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. حضور پہلا سوال کرتے ہیں اللہ کا مال, بھئی آپ صاحب مال ہیں, آپ کے پاس مال وال بھی ہے؟ انہوں نے کہہ دیا جی ہاں مال ہے. اب ایک سوال ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ مال سے مراد صرف کھانے کو ان کے پاس ہو, ان کے پاس اتنا ہو ہی نہیں کہ بیچارے کوئی صحیح سا کوئی جوڑا خرید سکیں. تو حضور نے فرمایا من ای المال, کس قسم کا مال ہے آپ کے پاس؟ پھر انہوں نے کیا ہر طرح کا مال ہے, میرے پاس بکریاں بھی ہیں, بکرے بھی ہیں, میں اونٹ بھی ہیں, فلاں بھی ہیں. اب تحقیق ہو گئی کہ ہاں مال ان کے پاس ہے, یہ صاحب حیثیت ہیں, اب اس کے باوجود یہ کوتاہی کر رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ بھائی اللہ پاک جب کسی کو مال دیتے ہیں تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اس شخص کے اوپر دیکھیں. اب آپ کو بتا دیا کہ جی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا خاموخواہ ایسے میلے کچیلے کپڑے یا بالکل اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ دوسروں کے سامنے سوالیہ اور حاجت کا اظہار بن رہا ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اتنی تحقیقات, ایک سوال پھر دوسرا سوال. اب آپ نے دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا.
اگر یہ مزاج ہمارے گھروں میں ہمارے اداروں میں زندہ ہو جائے تو پھر وہ مصیبتیں نہ آئیں جو ہمارے گھروں میں یہ زمان کے جو بول ہیں، جذباتی بولوں کی وجہ سے کسی کو ہم ظالم قرار دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو فاسق قرار دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کیا ہوتا ہے کہ بس کوئی چیز سامنے آتی ہے. چیز سامنے آنا تو دور کی بات ہے، بس اوقات علامتیں اور مفروضے قائم کر کے یوں ہوا ہے تو پھر یوں ہوا ہوگا تو پھر یوں ہوا ہوگا، اچھا پھر ثابت ہوا کہ یہ اس آدمی نے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے پھر اس نے ایسا کیا. ایسی ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس میں سرخ رنگ کا خلوق کہتے ہیں، آپ نے ان کو ایک خوشبو ہوتی ہے جو مردوں کو ممانعت ہے، عورتوں کو اجازت ہے، یہ بتا دیا کہ جی مرد کی خوشبو ہونی چاہیے، رنگ نہیں ہونا چاہیے، عورت کا رنگ ونگ ہو اور خوشبو باہر محسوس نہ ہو اتنی زیادہ. تو حضور نے ان صحابی کے کپڑوں پر ایک نشان دیکھا. اب آپ دیکھیے، ایک غلط بات تھی آپ کی تعلیمات میں، مردوں کے لیے اس کی ممانعت تھی کہ مرد عورتوں کی خوشبو اور رنگ اس طرح کا نہ لگائیں، اور زرد قسم کا رنگ اور زعفرانی رنگ وہ اس طرح کی خوشبو استعمال نہ کریں. ایک غلطی اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لی، لیکن آپ فوراً جذباتی نہیں ہو گئے. منع نہیں کیا میں نے تم لوگوں کو، تم لوگ سنتے نہیں ہو، یہ کیا تم نے حلیہ بنایا ہوا ہے؟ میں نے منع نہیں کیا مشابہت سے، اور مرد عورت کی مشابہت نہ کرے، نہیں کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے تحقیق شروع کر دی. حضور نے فرمایا الا کا امرأتن، شادی شدہ ہو. کیوں؟ آپ نے یہ ذہن میں تصور قائم کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے ذات سے وہ خوشبو نہیں لگائی ہو، بلکہ بیوی کے کپڑوں سے، جسم سے کسی طریقے سے ان کو لگ گئی ہو. انہوں نے کیا تم شادی شدہ ہو؟ اور پھر جب بات سامنے آ گئی کہ ہاں اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر آپ نے تنبیہ کر دی کہ بھئی جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. پھر آپ نے تنبیہ کر دی کہ اچھا بھئی جاؤ، آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ اس کو جاؤ دھو، اس کو جاؤ اس کو دھو، دوبارہ دھو، دوبارہ دھو، دوبارہ دھو. مسئلہ اتنا وہ اہم تھا، لیکن آپ نے فرمایا اور دیکھو آئندہ نہ کر. لیکن کوئی حکم لگانے سے پہلے اور کسی کے غلط ہونے کا فیصلہ صادر کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تحقیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوری بات بتائی. اچھا، یہ میں نے کچھ واقعات سیرت کے، آپ کو یہ ہر دوسری تیسری حدیث کے اندر آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ سیرت حدیث کی جو کتابیں ہیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، اور اس مزاج کی برکتیں آپ نے محسوس کی ہوں گی کہ بڑی بڑی غلطیوں کے باوجود آپ صحابہ کو اپنا ہی بناتے تھے، آپ ان کے ساتھ چلتے تھے، آپ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے. اب آپ ایک دوسرا مزاج بھی دیکھیے، آپ دوسرا مزاج بھی دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہی واقعات حدیث میں ملتے ہیں دوسرے لوگوں کے اور جذباتی رویوں کے، کہ کوئی تحقیق نہیں کی، پہلے فیصلہ صادر کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ کچھ اور تھا. بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ایک اور کپڑا چادر اگر ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی. اب ایک شخص نے دیکھ لیا، اب وہی جذباتی مزاج تھا، فوراً کہہ دیا تصلی فی ازار واحد. جیسے ہمارے ہاں ذرا کوئی مسئلہ کسی عالم کو دیکھ لیا، کسی بڑے کو دیکھ لیا، بس یہ نہیں تحقیق کرتے کہ بھئی یہ مسئلہ انہوں نے جو یہ کام کیا کسی مجبوری میں کیا یا مسئلہ اس طریقے سے ہے یا یوں ہے. ہر ایک مفتی بن جاتا ہے، ہر ایک فیصلہ صادر کر دیتا ہے. اب وہاں پہ بھی وہی ہوا کہ صحابی ہیں اور ان کو کہا تصلی فی ازار واحد، یہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم جیسے احمق کو دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں تاکہ یہ بتا سکوں کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی. حضور کے دور میں ہمارے پاس دو کپڑے کہاں ہوا کرتے تھے. اب جذباتی رویوں کا کیا ہوا کہ صحابی پر، اور گویا کہ اس کے پیچھے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، عموماً ان جگہوں پر ہم جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا جاہل ہے. اب ایک صحابی پر جاہل ہونے کا الزام یا غلطی کا الزام یا سستی کا الزام یا بے دینی کا الزام لگ چکا ہے، صرف کس میں؟ جذباتی رویے کی وجہ سے. اچھا، آپ بہت غور کریں گے تو عموماً ان جذباتی جو رویے ہوتے ہیں، جو ہم تحقیق کے بغیر کسی کی غلطی سامنے آ جانے پر یا سن لینے پر یا کوئی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو عموماً یا تو ہم اس کو جاہل قرار دے رہے ہوتے ہیں یا ظالم قرار دے رہے ہوتے ہیں یا فاسق قرار دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہم نازل. اب دیکھیں صحابی کے اوپر حکم لگا دیا گیا. ایسے ہی آپ دیکھیے، ایک شخص نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے اور انہوں نے 4 رکعت والی نماز میں 22 تکبیریں کہیں، جو کہ بنتی بھی اتنی ہیں،
ایسا غصہ ہو گیا. اب اس کو مسئلہ نہیں پتا, ان کو نہیں پتا تھا مسئلہ یا کیا تھا. ایک دم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے غصے ہو گئے اور کیا کہہ رہے کہ انہو احمق. کس کو کہہ رہے؟ اس کو دیکھیں, احمق کو دیکھیں, بڑے میاں کو دیکھیں کیسے بے وقوف ہے, یہ کیسے نماز پڑھا دی. انہوں نے کہا سکینت کا امک, تمہاری ماں تمہیں روئے, انہوں نے وہی نماز پڑھائی جیسے حضور نماز پڑھاتے تھے. اب فیصلہ کر دیا, باوجود یہ کہ انسان تحقیق کرے کہ مجھے مسئلہ نہیں پتا یا مسئلہ ان کو پتا ہے, کسی عذر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں, نہیں, اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ انہو احمق, ان کو پتا نہیں. اچھا یہ میں ایک بات بتاؤں کہ عمومی مزاج تو صحابہ کا یہی تھا کہ حضور کی صحبت کی برکت کی وجہ سے وہ اس طریقے کے جذباتی نہیں تھے بڑی بڑی, لیکن کہیں کہیں آپ کو حدیثوں میں واقع ملیں گے کہ بڑے بڑے لوگ بھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ان سے کچھ اس طرح کے واقعات ہو گئے. یہ میں پہلے سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جذبات ہمارے یہاں تو یہ بالکل عمومی ہے, فیصلہ ہم سنا دیتے ہیں, فیصلہ کر دیتے ہیں, رائے قائم کر لیتے ہیں, بدگمانی ذہن میں بٹھا لیتے ہیں, شک کر لیتے ہیں, بعد میں کچھ جو ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. لیکن وہاں صحابہ میں عموماً ایسا نہیں تھا. ہاں کبھی کبھی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. اچھا ہم یہاں یہ دیکھیں تو دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دوسرے بھی واقعات ہیں, لیکن اپنا واقعہ یہ پورا آپ دیکھیں گے ایک آدھ واقعہ ایسا مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز میں سورہ فرقان غالباً پڑھ رہے ہیں, اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس انداز سے نہیں پڑھ رہے جس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سیکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے اور کہتے ہیں میں غصے میں آ گیا, میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کے اوپر نماز میں ہی حملہ کروں, ان کی گردن پکڑ کے میں ان کو. حضرت عمر کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے صبر کیا. جب نماز سے فارغ ہوئے, میں نے چادر ان کی گردن میں ڈالی اور گھسیٹتا ہوا جو ہے میں ان کو لے آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. اور میں نے نہیں, بلکہ یوں آتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو, ایسے تم کو حضور نے پڑھائی ہے, یہ قرآن پڑھنے کا یہ طرز حضور نے تمہیں سکھایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے پڑھا حضور نے مجھے ایسے نہیں پڑھایا. حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی دیکھیں کہ مشترکہ غلطیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلہ کرتے تھے. آپ نے کسی ایک کو غلط قرار نہیں دیا. آپ نے کہا اچھا بھائی آپ پڑھیے, آپ نے کیسے پڑھا تھا؟ ان صحابی نے پڑھ کے سنایا, حضور نے کہا ٹھیک پڑھا. عمر تم پڑھو, تم نے کہ انہوں نے عمر نے پڑھایا, کہا تم نے بھی ٹھیک پڑھا. اور کہا دیا کہ نہیں قرآن میں یہ گنجائش ہے, اس لفظ کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں. لیکن ہو کیا گیا, بہرحال یہ حضرت عمر اپنا خود واقعہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے یہ رویہ ہو گیا اور میں نے جو ہے نا فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی. کوفہ والے حضرت عمر کے پاس آئے, اب آپ دیکھیے, اور آ کے کیا کہہ رہے ہیں, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہم. امام صاحب پہ اعتراضات تو ہمارے یہاں ایک معمول ہے نا, یہ پیچھے سے بھی کچھ چلا آ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امام صاحب صحیح نماز نہیں پڑھاتے ہم. صحابی کو کہہ رہے ہیں, حضرت عمار جن کی قربانی آپ دیکھیں, ان کو کہہ رہے ہیں یہ نماز صحیح نہیں پڑھا رہے. اب حضرت عمر رضی اللہ کے پاس معاملہ آیا تو آپ نے پوری تحقیق کی. کیا فرمایا, ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی, بھئی ان کے گمان کے مطابق یہ لوگ کچھ آئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے. آپ بتائیے معاملہ کیا. کوئی جلد بازی نہیں کی, آپ نے غلطی پر تحقیق کی اور فیصلہ سنانے سے پہلے انہوں نے پھر بتایا کہ نہیں میں اللہ کی قسم میں ان کو ایسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے حضور نماز پڑھاتے تھے, اور میں پہلی 2 رکعتوں میں ایسے پڑھتا ہوں, آخری 2 رکعتوں کے اندر ایسے پڑھتا ہوں. پوری بات بتا دی. انہوں نے کہا تمہارے ساتھ یہی گمان تھا. بہرحال یہ جو میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ کیا تھا کہ کتنی بڑی غلطی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے سے تحقیق کرتے, اس کو صفائی کا موقع دیتے, اس کی بات سنتے, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے. اس کو یہی ہمیں حکم ہے. اور جہاں آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات آئے کہ بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی فیصلہ کر دیا گیا, بغیر تحقیق کے بحث بازی, تو قرآن میں بھی اس کی ممانعت ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ, جس بات کا پتہ نہیں ہے اس میں ہمیں بحث کی اجازت بھی نہیں. آپ نے دیکھا کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے کسی مفتی سے, کسی عالم سے, ان کو غرض قرار دے رہا ہے. ایک ایسا شخص جو قرآن کا ایک صفحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا, جس کو حضور کی ایک حدیث کا پتہ نہیں ہے, جس کو مسائل کا کچھ پتہ نہیں ہے,
اور بس وہ اٹھ کے جو ہے نا تم غلط ہو، یہ تو ہم نے دیکھا نہیں، یہ ہم نے سنا نہیں، ایسا تو کوئی کرتا نہیں، اس بنیاد تو قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو بہت غور سے سنیے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جس مسئلے میں، جس چیز میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے، آپ کو کوئی بصیرت نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کو پھر بولنے کا حق بھی نہیں ہے. ڈاکٹر سے بحث کر سکتا ہے، انجینئر اور جن معاملات کو جانتا ہے اس سے بحث کر سکتا ہے، لیکن جس مسئلے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے تو آپ کو بحث کا حق بھی نہیں. ایسی قرآن میں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، آگے ہے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ. یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام وہ جو ہے دین نصارہ پہ تھے. اب قرآن کہتا ہے کہ بھئی تمہیں کیا پتا کس اس پہ تھے، وہ تو تم سے پہلے بہت پہلے گزر گئے. چلو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم کچھ باتیں کرتے ہو تو ان کا تمہیں کچھ علم ہے، تمہیں حق بنتا ہے، جس بات کی تمہیں کچھ شدھ بدھ ہے اس میں تم بحث کر لو، تم اس میں کوئی بات کر لو تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. جس بات کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے اس بات میں تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم بحث کرو. قرآن کی آیت سے بہت اہم اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ جس مسئلے کا ہمیں علم ہو، کچھ باتیں پتہ ہو، کچھ ہمیں بصیرت ہو، اس میں ہم کسی سے سوال جواب کر لیں، اعتراض کر لیں، بحث مباحثہ کر لیں تو بات معقول ہے کہ بھئی ہم کچھ علم رکھتے ہیں. جس مسئلے میں پتہ ہی نہیں ہے عموماً یہی ہو رہا ہے. تو یہ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی، دیکھ لیجئے. ایسے ہی یہ دیکھیے حضرت چلیں یہ بھی بہت ہو جائے گا، آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تقریباً کچھ چیزیں رکھی، یہ چونکہ یہ اتنا اہم سبق ہے، میں بڑی بصیرت سے کہہ رہا ہوں، تو ہمارے 60-70% جو جھگڑے ہیں جس کے پیچھے بدگمانی، شک، بلا تحقیق رائے قائم کر لینا، یہ چیز ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ جذباتی رویہ. کہ کوئی چیز، کسی کی غلطی ہمارے سامنے آ گئی اور ہم جذباتی ہو کے ہم نے فوراً اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی اور اس کی اچھا جب ہم رائے قائم کرتے ہیں تو 3-4 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یا تو ہم کسی کو جاہل قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط ہو، تمہیں نہیں پتا، اور آگے اس سے بھی سخت بات آپ دیکھیے، بسا اوقات ہم اپنے ان جذباتی رویوں کی وجہ سے کسی پر ظلم کا، ناانصافی کا یا الزام لگا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے ذہنوں میں ہم اس جلد بازی کی وجہ سے اس شخص سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، یا ہم جو ہے اس کے اوپر، اس کی نیت پر، اس کے عمل پر شک کر رہے ہوتے ہیں. یہ شک، بدگمانی اور یہ الزام جو کہ صریح گناہ ہے، یہ سب کس وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں؟ کہ انسان جذباتی رویہ، غلطی کی کوئی تحقیق وغیرہ نہیں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا قصہ خود سناتی ہیں. حضرت عائشہ نے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خاموشی سے کمرے میں آئے، چپلیں آپ نے اتاری، چادر آپ نے رکھی، میرے پاس آپ لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں آپ نے محسوس کیا کہ گویا میں سو گئی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے، آپ نے خاموشی سے چپلیں پہنی، بڑی خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول اور آپ خاموشی سے نکل گئے. اب آپ تصور کریے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ہو گیا، شک ہو گیا کہ یہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، باری تو میری ہے اور میرے پاس رہنا چاہیے، تو کہیں آپ کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جلدی سے جو ہے دوپٹہ اوڑھا، برقع لیا اور میں تیز تیز آپ کے پیچھے پیچھے گئی. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کا جو قبرستان ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ وہاں کھڑے ہو کے آپ نے وہاں مردوں کے لیے دعائیں شروع کر دی. دیر تک دعائیں کرتے رہے. اب میں سمجھ گئی، آپ نے دعائیں ختم کی، آپ نے چلنا شروع کیا تو میں نے بھی جلدی جلدی چلنا شروع کیا. غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، بس ایک غلطی ہو گئی تھی. میں جب اچھا حضور نے محسوس کر لیا دور سے کوئی دھبا سا نظر آ رہا ہے، یہ کوئی ہیولہ سا نظر آ رہا ہے، یہ کوئی سایہ سا نظر آ رہا ہے، تو حضور نے تیز چلنا شروع کیا، میں نے بھی تیز چلنا شروع کیا. حضور نے اور تیز چلنا شروع کیا، میں نے بھی دوڑنا شروع کیا. حضور تیز تیز چلتے، میں بھی دوڑ، یہاں تک کہ میں گھر میں آئی، سانس بری طریقے سے پھولا ہوا ہے اور میں جلدی سے جو ہے نا بستر پہ لیٹ گئے. اب بات تو چھپنے والی تھی نہیں. اب حضور صاحب کو یہ نہیں پتا چلا تھا کہ یہ کیا، یہ وہی ہے. لیکن آپ نے خلاف معمول گھر میں جب داخل ہوئے، آپ نے دیکھا حضرت عائشہ کا سانس چڑھا. کہا عائشہ کیا ہوا ہے بھائی، صحیح سے یہ بتاؤ بھائی کیا ہوا ہے، یہ تو تم بتا دو یا مجھے علیم اور خبیر ذات خود ہی بتا دے گی کہ کیا ہوا ہے.
بتاؤ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طریقے سے آئے تھے اور پھر آپ اس طریقے سے نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلی, اور اچھا وہ جو سایہ سا نظر آ رہا تھا وہ تم تھی. ہاں بہرحال اتنی بڑی غلطی کو آپ نے کوئی اتنا وہ نہیں لیا. آگے میں عرض کروں گا کہ غلطیوں میں حضور یہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے کہ غلطی فطری ہے یہ کیا ہے. بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, فطری غلطیاں ہیں. آپ کو آگے میں ابھی تو یہ عنوان ہے نا کہ غلطی ہے یا نہیں, آگے انشاءاللہ یہ عرض کروں گا کہ غلطی کس قسم کی ہے تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی. تو آپ نے دیکھ لیا ہاں یہ ہوتا ہے, تو آپ نے کہا عائشہ تم کیا سمجھتے ہو میں ظلم کروں گا, تمہاری باری میں کہیں اور جاؤں گا؟ وہ تو مجھے حکم تھا کہ بقی والوں کو جا کے ان کے لیے دعا مانگو, تو میں تو اس وجہ سے نکل گیا. بات ختم ہو گئی. لیکن کیا ہوا کہ اب آپ ذرا غور کیجئے, یہ تو ان کی زندگی میں ایک واقعہ ہو گیا, ہماری زندگی تو اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی. اور میں سچ عرض کروں, آج لکھنے والے لکھ رہے ہیں, یہ خاندانی اور میاں بیوی کی لڑائیوں میں ایک بڑا سبب بد اعتمادی اور شک ہے. یہ تو پوری زندگی میں ایک واقعہ کچھ ہو گیا اور ہو گئی. وہاں تو حضور جیسا سینہ تھا, وز جیسا ظرف تھا. ہمارے ہاں تو کوئی اس قسم کا ہوتا شک در شک, اور جو ہے نا وہ کیا کر کے یہ تو اچھا بعض بیچارے نفسیاتی قسم کے ہو جاتے ہیں, بیویوں پہ شک, بعض بیویاں نفسیاتی قسم کے ہو جاتی ہیں, شوہروں پہ شک, اور جینا دوبھر ہو جاتا ہے. آگے خاندانی جھگڑوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے. بہرحال جذباتی رویوں میں کیا ہوتا ہے کہ بس اوقات ہم جذباتی رویے کی وجہ سے کسی کو ظالم قرار دے دیتے ہیں کہ یہ ناانصافی کر رہا ہے, دیکھو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ شخص جو ہے نا یوں نکلا. آگے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا. یہاں تو خیر بات واضح ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر, جنگ کے موقع پر آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا, کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا. ایک شخص اقرا ابن حابس, اس نے اتنے سخت جملے کہا ان هذه القسمه ما عدل فيها, ظلم کیا آپ نے یہ تقسیم کی ہے, کچھ کو دے دیا کچھ کو نہیں دیا, آپ نے اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا. اب آپ دیکھیے جلد بازی. حالانکہ تھوڑا سا غور کیا جاتا کہ حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں, پوچھا جاتا, یا حضور سے آ کے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, آپ نے فلاں کو دیا فلاں کو نہیں دیا, تو بات آ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بس اوقات میں کسی کو دیتا ہوں اس کی کوئی الگ بنیادیں ہوتی ہیں, کسی کو جیسے پیچھے واقعے کے اندر آیا. اب آپ دیکھیں جذباتی رویے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ جو ساری دنیا کو انصاف سکھانے آیا تھا جذباتی رویوں میں, اسی کی ذات کے اوپر حملہ کر دی اور کہہ دیا کہ یہ شخص ظالم ہے, یہ شخص منصف نہیں. اور ہماری زندگیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جذباتی رویوں کی وجہ سے کسی کو اسی طریقے سے کہہ رہے ہوتے. اسی طریقے سے ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے, سچا واقعہ, کہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کا بیٹے کو ایمرجنسی ہو گئی, اس کو اسپتال میں داخل کیا گیا اور اس کی حالت بہت سیریس تھی, اور ڈاکٹر اس موقع پہ موجود نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈاکٹر کو فون کیا گیا. ڈاکٹر جو ہے آیا, آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. جیسی آیا, اب ذرا دیکھیے, جیسی آیا تو یہ جو باپ تھا بیٹے کا, وہ کہا تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی, تم کو پتہ نہیں ہے بچے کی جان جا رہی ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے تو جیسی کال ملی میں نے فوراً اپنی سی کوشش کر کے, میں نے کوئی تاخیر نہیں کی, میں نے فوراً کوشش. نہیں تم لوگوں کو احساس تھوڑی ہوتا ہے, تم ایسی ہو تو تمہارا اپنا بیٹا ہوتا نا تو پتہ چلتا, تمہارا اپنا بیٹا ہوتا تو پتہ چلتا یہ, اور جو ہے نا تم کو کوئی احساس نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے, میں نے اپنی سی کوشش کی تھی. بہرحال ٹھیک ہے, اب ہم اپنا جو ہے کوشش کرتا ہوں میں, باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں, اور جو ہے آپ دعائیں کریں. ہاں تم لوگ ایسی نصیحتیں کرنے لگ گئے, اور یہ انہوں نے بہت ان کے اوپر جذباتی رویہ اور فیصلہ صادر کر دیا کہ تم ظالم ہو, تمہیں کوئی احساس نہیں ہے, تم بے حس ہو, جو کچھ کہنا تھا کہہ دی. اس کے بعد ڈاکٹر نے کئی گھنٹے کا آپریشن کیا. آپریشن کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے نکلتے ہوئے کہا کہ بھائی الحمدللہ معاملات جو ہے وہ الحمدللہ قابو میں کے اندر ہیں, اور اللہ نے چاہا جو ہے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی, باقی تفصیلات آپ یہ نرس سے پوچھ لیں. یہ کہتا وہ ڈاکٹر نکل گیا. اب وہ آدمی اور غصہ ہو گیا, اس تکبر دیکھو اس ڈاکٹر کا. میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم جذباتی رویوں کی وجہ سے کسی کو ظالم, کسی کو فاسق, کسی کو جاہل, اور کسی کو کیا, کسی کو, یہ دیکھو ان کا تکبر دیکھو. یہ 2 منٹ بیٹھ کے مجھے بتا نہیں سکتا تھا, میں بیٹے کی طبیعت پوچھنا چاہتا. بہرحال اس نے اس نرس سے پوچھا کہ جی یہ کیا واقعہ ہے. اس نرس کو وہ رونے لگ گئی. اس نے کہا تمہیں کیا پتا کہ اس ڈاکٹر کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا, اور یہ اپنے بچے کی تدفین کے عمل میں مصروف تھا, اس کا بندوبست کر رہا تھا. لیکن ہم نے جب ان کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ اس طریقے کی ایمرجنسی اور کسی کے جان کا مسئلہ ہے, تو وہ تدفین چھوڑ کے آیا. اب اس کو جا کے اپنے بچے کی تدفین کر.
لیکن کیا ہوا کہ سامنے والے نے وہ چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک جذباتی اور رویہ کر کے اور کسی محسن کو اوپر محسن کو ظالم بنا دیا، اور جو ہے اتنے اپنے اچھے اس طریقے کے کتنے رویے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے اچھے اچھے لوگ نکل جاتے ہیں، ہم اچھے اچھے ساتھیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ساری زندگی پھر وہ ایسی باتیں دل میں ہم کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم ان کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ ایسے ہی یہ گھریلو معاملات کے اندر یہ اتنا کثرت سے یہ ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر ہے، یہ رسائل بعض آتے ہیں جس میں جو کچھ سچے واقعات ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک عجیب قسم کی تھیلی دیکھی، اس تھیلی کے اندر عجیب قسم کی مٹی۔ اب تو بس کیا تھا کہ صبح سے ان کا دماغ چلنا شروع ہو گیا، یہ ہو نہیں ہو ضرور کسی نے جو ہے نا ہمیں جادو کیا، ہماری گھریلو زندگی سے لوگ جو ہے نا ویسے ہی وہ۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ ہماری بنیادیں کیا ہوتی ہیں کہ تانے بانے ملا ملا کے مفروضے قائم کر کر کے دور دراز کے بس کسی کو جو ہے نا ثابت کر دو۔ ہاں یہ ابھی جو ہے نا 2 دن پہلے ہی میری ساس اور جو ہے نا یہ نندے رہ کے گئی ہیں ہمارے گھر میں، اور ان کو تو پہلے ہی میں نے دیکھو ان کے ساتھ کتنا کچھ کیا، نہیں انہی کا واقعہ لگتا ہے، اور واقعی پھر پیچھے کا کوئی واقعہ سوچ لیا، ہاں پہلے بھی ایک مرتبہ ان کی ہماری منہ ماری ہوئی تھی، فلاں ہوئی تھی، یہ لگتا ہے مجھے یہ انہی کا واقعہ۔ پھر کبھی خیال آیا نہیں یہ پڑوسن کا ہوگا، اور جو ہے نا یہ پڑوسن بھی کچھ آئی تھی، ویسے بھی جو ہے نا وہ مجھ سے بہت جلتی ہے، اور اپنی اماں کو بھی فون ملا دیا انہوں نے، جو ہے اپنی اماں کو فون ملا دیا، اور اماں بھی ماشاءاللہ جیسے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں اکثر کہ اگر یہ عورتیں اپنی اماؤں کو مشیر نہ بنائیں تو کتنوں کے گھر بچ جائیں۔ اور اماں ان سے بڑی جذباتی تھیں، انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں تو تم کو پہلے کہتی چوکن نہ رہو ان سو، اور جو میں تو تم کو پہلے کہتی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہو، میں تو پہلے ہی مجھے شک تھا کہ واقعی یہ جو ہے نا وہ تمہاری سانس ہی ہوگی، اور یہ تو مجھے اس کی نیتوں پہ تو پہلے ہی مسئلہ تھا، اور نے جو ہے نا یوں کہ اب جب شوہر آیا اور نہ کھانے کو پوچھا نہ کچھ کہا، سن رہے ہیں آپ یہ تھیلی دیکھیں؟ کیا دیکھو تھیلی میں؟ نہیں آپ دیکھیں تو صحیح ہے کیا؟ میں کہا جی یہ کیا دیکھ رہا ہوں بتاؤ کیا ہے اس میں؟ مٹی ہے؟ یہ کیسے نہیں مٹی ہے، کسی نے ہمارے اوپر جادو کیا۔ انہوں نے کہا پھینکو اس کو، جو ہے نا مرد نے کہا پھینکو اس کو، کوئی جادو ہے؟ وہ بھی شکر ایسا مرد تھا، ورنہ مرد کہتے ہاں ٹھیک ہے صبح لے کے چلوں گا بابے کے پاس، وہ کہتے صبح لے کے چلوں گا عامل کے پاس، اور بڑے زبردست عامل بابا ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ سب بتا دیں گے کہ کس نے کیا، وہ نام بھی بتا دیں گے، ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہمارے معاملے کچھ اس قسم کے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو یار کھانا بتاؤ کھانا کیا ہے، کھانا لگا۔ اب اس کو اور برا لگا کہ میں اتنی سیریس مسائل میں گھری ہوئی ہوں، انہوں نے کوئی اس کو نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، صبح اماں کو دوبارہ فون کر دیا، انہوں نے ان کو تو کچھ وہ ہے ہی نہیں اور فلاں نہیں ہے۔ اب پورا دن ابھی اگلے دن ان کا جو بچہ آیا اس نے کہا امی میری وہ تھیلی کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا کون سی تھیلی؟ وہ تھیلی اٹھا کے یہی والی لیا، کہا یہ میں تھیلی میں تلاش کر رہا ہوں، نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تو بہت نہیں امی وہ اس نے کہا بیٹی یہ تو بہت خطرناک ہے، تم نے اٹھائی کیسے؟ یہ تو میں کہ نہیں امی یہ تو اپنی بہن کا نام لیا، اس نے بتایا جو میری بہن ہے اس کا وہ جو ہے کچھ کھلونا قسم کا تھا جو ہوا بھرتے ہیں اس میں، وہ اس کے اندر یہ تھیلی تھی، تو وہ چونکہ پھٹ گیا تھا، جیسے بعض ہوتے ہیں نا پھلا دیتے ہیں تو ان کو ٹکانے کے لیے اندر کوئی بجری کوئی تھیلی، تو یہ میں نے اس میں سے نکالی تھی۔ اب سر پکڑ لیا کہ جو ہے میں کتنی بدگمان ہو رہی تھی۔ ہمارے یہاں اس طریقے سے تانے بانے میں لا کر مفروضے قائم کر کے علامت سے علامتیں جوڑ کے واقعات سے واقعات جوڑ کے، آپ ایک طرف حضور کا عمل دیکھیں کہ جاسوسی کا خط خود بھیجا ہے، خود پکڑوایا ہے، اس کے بعد کہہ دیا ہاں چلو کوئی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کروں، کسی عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ بڑے بڑے معاملوں کو سرسری بنا دیتے تھے، بڑی بڑی غلطیوں کو، بڑے بڑے معاملات کو اور بڑی بڑی چیزوں کو حضور بہت سرسری لے کے آپ کامیاب زندگی گزارتے تھے، آپ لوگوں کو، آپ دشمنوں کو اپنے قریب کر لیتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کر کر کے اور بدگمانی کر کر کے اور منفی سوچیں اختیار کر کر کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہماری زندگی پریشان کر رکھی ہے، ہمارا جینا دو بھر کیا ہوا۔ بات سے بات آگئی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کتنے بڑے بڑے مسئلوں کو سرسری بنا دیتے۔ ایک دیہاتی ہے، وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرتے ہیں، آپ تصور کریں ہمارے ہاں تو ذرا سا خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی سے قرآن نکل جائے پوری مسجد چیخے گی، ذرا سا کسی سے کوئی بات ہو جائے ہر ایک آ جائے گا۔ اتنا بڑا منکر، اتنا بڑی غلطی کہ مسجد نبوی دیہاتی پیشاب کر رہا ہے، اتنی بڑی غلطی اس نے سرسری بنا دیا۔ صحابہ ڈانٹنے کے لیے اٹھا، ارے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، بھائی اس کو بلایا، بھائی یہ مسجد نماز ذکر وکر کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ اتنے بڑے معاملے کو اتنا سرسری لے لی۔
جب تک ہم اس طرز پہ نہیں آئیں گے، بڑے بڑے معاملوں کو سرسری لینا، جیسے میں نے پیچھے کہا، بہت ساری چیزوں میں اعراض کرنا، نظر انداز کر دینا، ان کو مت سوچنا، ان کو نہیں بیان کرنا، اور بہت ساری بڑی بڑی چیزیں. اس سے بھی ایک بڑا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی اور مدینے میں چرچے شروع ہو گئے. حضور آئے اور آ کے پتہ کیا کہا؟ آپ دیکھیں کہ حضور کتنے بڑے بڑے معاملوں کو اتنا چھوٹا بنا دیتے آپ، اور اتنا سرسری بنا. آپ نے کہا عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے. کوئی وہ اتنے بڑے معاملے کو حضور نے اتنا چھوٹا بنا، غلطی ہو گئی تو معاف کر لو، اللہ بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے. بہرحال، اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بدگمانی کی وجہ سے جو ہے نا ہم وہ کر رہے ہوتے. یہ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے. ایک شخص کہتے ہیں کہ میں آیا، ان کے پاس بیٹھا، اتنے میں نے دیکھا سرسراہٹ محسوس ہوئی. تو ایک دم جو میں نے دیکھا تو ایک بڑا سانپ تھا. میں اس کو مارنے کے لیے کودا ہی تھا، انہوں نے نماز میں ہی ایسے اشارہ کر دیا. میں بیٹھ گیا. نماز کے بعد انہوں نے مجھے کہا یہ کمرہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہا بیٹھو میں تم کو واقعہ سناتا ہوں. کہا اس کمرے میں ایک نوجوان رہتا تھا. یہ جو غزوہ خندق ہوئی تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو جب نئی نئی شادی ہوئی تو وہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے ذرا گھر آ جاتا تھا. باقی صحابہ تو وہاں خندق میں مشغول تھے، لڑائی میں مشغول تھے. تو اس نوجوان نے کیا کیا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی. حضور نے کہا ہاں بھائی ذرا سا حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ نیزہ ویزا ساتھ رکھ لو، کوئی اسلحہ ساتھ رکھ کے جاؤ. انہوں نے رکھ لیا ساتھ. جب وہ گھر آئے، غور سے سنیے گا یہ بات، جب وہ گھر آئے اور میاں بیوی کے مسئلے کے اندر یہ بہت اچھا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہمیں اچھے اصول ہمارے سامنے. جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا فَإِذَا امرأته بین الباب قائمۃ، ان کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہیں. آج کے زمانے سے تو شاید سمجھانا مشکل ہو جائے، وہ زمانہ غیرت کا زمانہ تھا، شرم کا زمانہ تھا، پردے کا زمانہ تھا. اور یہ معیوب تھی یہ بات کہ کسی کی بیوی وہ بے پردہ ہو کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہو، مجمع اس کو دیکھ رہا ہو. تو اب یہ ایک بدگمانی کا موقع تھا کہ یہ کیوں باہر کھڑی ہوئی ہے سج دھج کے. اور اس طریقے سے ایک دم انہوں نے فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا فَقَالَتْ لَهُ اُكْفَفْ عَلَيْكَ رُمْحٌ، نیزہ اٹھا کے اس کو مارنے کے اتنا ان کی غیرت جاگی اور اس غلطی پر. اور وہ وہی بات ہے میں نے عرض کیا کہ بڑوں بڑوں سے بس اوقات زندگی میں ہو جاتی ہے، جذباتی رویہ ہو جاتا ہے. تو وہ بجائے تحقیق کرنے کے انہوں نے تحقیق نہیں کی، بیوی کو مارنے. اس نے کہا نیزہ سنبھالو، پہلے دیکھ لو جا کے اندر ہے کیا مسئلہ. تو وہ صحابی اندر گئے. جب اندر گئے تو اندر جا کے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ بستر پہ ازدہے نما. انہوں نے جو ہے وہ نیزہ لیا اور نیزہ لے کے اس میں نیزے میں اس کو پرو لیا اور باہر لا کر جو ہے وہ اس کو گاڑا. لیکن بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سانپ بھی حرکت میں آیا، اس نے بھی ان پہ حملہ کیا، انہوں نے بھی حملہ کیا. مر تو دونوں گئے. صحابی کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا چلا کہ نوجوان پہلے مرا یا سانپ پہلے مرا. لیکن بہرحال کیا ہوا کہ بیویوں پہ شک، کسی عمل کو دیکھ لیا، اب اس کے میں تحقیق کیے بغیر یہ عمل کس مجبوری سے پیش آیا ہے، کیا عذر ہے، کیا عذر ہو سکتا ہے، پوچھے بغیر، تفصیل جانے بغیر، اور خواہ مخواہ جو ہے نا کسی پہ شک کر لیا اور کسی کے اوپر فاسق ہونے کا الزام لگا دیا، کسی کے بارے میں بدگمان ہو گئے، کچھ نہیں تو شک کرنے لگ گئے. اور سارے اب یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری گھریلو زندگی کو، چاہے مرد اس طرح کرے یا عورت اس طرح کرے، جنہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا. اور پھر ظاہری بات ہے جب شک پیدا ہو جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، تو پھر زندگی پہلی جیسی نہیں رہتی اور پھر زندگی بڑی جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ خود گورے تھے، بیٹا کالا پیدا ہو گیا. اب ان کو انہوں نے کہا میں حضور کے پاس آیا ہوں، کہا یا رسول اللہ یہ کیا، یہ میرا یعنی شک ہو گیا ان کو بیوی. یہ میں بہت سارے واقعات لا کے یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جذباتی رویوں میں ہم کسی کو فاسق، کسی کو زانی، کسی کو شرابی اور کسی کو بدکار، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا، یا زبان سے الزام لگا رہے ہوتے ہیں، یا ذہن کے اندر بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، یا شک کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے. ہمارا رویہ تحقیق کا ہونا چاہیے اور پوچھنے کا ہونا چاہیے. اور جب انہوں نے کہا تو حضور نے ان کو سمجھایا بھائی یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا اونٹ ہے. اچھا یہ بتاؤ اس اونٹ سے جو دوسرے اونٹ پیدا ہوتے ہیں، اونٹنی سے دوسری اونٹ پہ دونوں کے رنگ ایک ہوتے ہیں کیا؟ نہیں فلاں ہے فلاں. تو یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اور سمجھ میں آ گئی بات. ہاں جی ایسا ہو سکتا ہے کہ گورے کے بھی کالا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، کالے کی گورا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. میں خواہ مخواہ شک کر رہا تھا اور بات حضور نے ان کو سمجھا دی.
قصہ جریج آپ نے مشہور سنا ہوگا. بڑے راہب تھے, عبادت, حدیث میں بخاری میں یہ واقعہ ہے, اور عبادت گزار تھے. انہوں نے اپنا ایک جگہ بنائی ہوئی تھی, گرجا بنایا ہوا تھا, دن رات اللہ اللہ میں مشغول تھے. ایک عورت جو بدکار تھی, اس نے ان سے برائی کا ارادہ کیا. انہوں نے اللہ کی پناہ اور انہوں نے محفوظ رہے. اس نے کسی چرواہے سے بدکاری کی, اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے الٹا ان بزرگ کے اوپر الزام لگا دیا. اب عورت نے ان بزرگ کے اوپر الزام لگا دیا اور ان جریج کے اوپر الزام لگا دیا. بس جریج پہ الزام لگانا تھا کہ قوم جذباتی ہو گئی اور لوگ جذباتی ہو گئے, ان کا گرجا بھی توڑ دیا, ان کو مار کٹائی شروع کر دی. یہ آئے, وضو کیا, اور اس کے بعد جو بچہ تھا نومولود اس کے پاس آئے. بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا تھا, ایک معجزہ, ایک کرامت تھی. اس سے کہا کہ بھئی بتاؤ کہ تمہارا حقیقی باپ کون ہے, اور تو اس بچے نے بتا دیا کہ فلاں چرواہا ہے. اب قوم جو ہے ہاتھ پیر جوڑنے لگے, حضرت اجازت دیں ہم آپ کا دوبارہ یہ گرجا سونے کا بنا دیں. فلاں نے کہا نہیں, جیسا مٹی کا تھا ویسا ہی بنا. کیا ہوا کہ جذباتی اس میں, اچھا بس اوقات میڈیا پہ کوئی واقعہ چلا دی گیا, کوئی چیز دکھا دی گئی, اور بس جی جو ہے نا بس جذباتی ہو گئے اور سب نے فیصلہ کر لیا, مظلوم کو ظالم بنا دیا, ظالم کو مظلوم بنا دیا. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں, ایک گاؤں میں ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ملی. وہ گاؤں والے پریشان ہو گئے, آس پاس کے جتنے گاؤں تھے انہوں نے وہاں تحقیقات کروائی, کوئی پتہ نہیں چلا. تو لاوارث سمجھ کے انہوں نے کہا کوئی ہوگا بیچارہ مرمرا گیا ہوگا ایک دم. انہوں نے اس لاش کو جو ہے وہ جو ہے انہوں نے تجہیز تکفین کی, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے لا کر اس کو دفنا دیا. لیکن عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جیسے انہوں نے اس لاش کو دفنایا تو اور مٹی وٹی ڈال کے ابھی گئے, ابھی یہ لوگ یہاں سے ہلے بھی نہیں تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کی قبر سے جو ہے نا کچھ گرد و غبار بھی اٹھا. اب تو سب لوگ جو ہے نا بدگمانی میں مبتلا ہو گئے. کوئی بہت بڑا فاسق فاجر محسوس ہوتا ہے, اور یہ چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں, لیکن یہ شخص کیسا بدنصیب ہوگا, کسی اس کی قبر میں پٹائی ہو رہی ہوگی. اب جو محلوں کے اندر چرچے شروع ہو گئے, باتیں شروع ہو گئیں, اور سب نے جو ہے نا امام, وہاں کے جو محلے کے امام صاحب تھے, منع کیا کہ بھائی ایسا نہیں کرو, یہ بدگمانی کہلاتی ہے. آپ کے پاس کون سی یقینی دلیل ہے کہ یہ عذاب ہو رہا ہو؟ بس ہو سکتا ہے کیا واقعہ ہو, کیا ہم کیا یقین سے ہم کیا بات کہہ سکتے ہیں, کچھ پتہ نہیں. لیکن نہیں جناب, امام صاحب کی کوئی بات نہیں. پورے گاؤں کے اندر چرچے شروع ہو گئے, بیٹھکوں کے اندر, مجلسوں کے اندر. امام صاحب کوئی نہیں رہا, حتیٰ کہ 2-3 دن بعد وہ اس کے والد تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں آ گئے. ان کو پتہ چل گیا. اب وہ مصر تھے کہ میرے بچے کی قبر پہ لے جاؤ. ان کے کان میں یہ بھنک پڑ گئی, یہ باتیں پہنچ گئی. باپ نے کہا ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ میرا بچہ بہت کوئی پارسا تھا, متقی تھا, لیکن الحمدللہ ایسا کوئی گناہگار بھی نہیں. گناہگار ہم میں سے کون نہیں ہے, لیکن ایسا کوئی گناہگار کہ ایسا اللہ کا عذاب ہو, یہ نہیں ہو. اب تو میں ضرور اس کی قبر کھلواؤں گا اور دیکھوں. اب وہ مصر ہو گئے, لوگوں نے منع بھی کیا, بڑوں نے منع کیا, نہیں صحیح نہیں ہے طریقہ, وہ مجبور ہو گئے. اب جو قبر کھولی تو پتہ چلا کہ وہ جو قبر تھی, وہ سل جو رکھی جاتی ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. یہ دھماکہ اس کا تھا, اس کی وجہ سے کچھ غبار, اب اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا کچھ غبار اٹھا تھا اور غبار پیدا ہوا تھا. وہ جو ایک شور کی سی آواز آئی تھی وہ کچی تھی, وہ ٹوٹ گئی تھی, نظر آئی نہیں. لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کو, اور جو ہے نا اس وجہ سے ہو. بس اب میں تھوڑا جلدی چلتا ہوں. اسی طریقے سے اچھا یہ بات ساری کیا چل رہی ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لڑائیوں کی بنیاد جذباتی رویے ہیں, اور جذباتی رویے سے انسان کیا کرتا ہے, یا تو ظلم کرتا ہے, یا زبان سے وہ کرتا ہے, یا بلا تحقیق کسی پہ الزام لگاتا ہے, شک کرتا ہے, بدگمانی کرتا ہے. یہ قرآن و حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کی نیتوں پہ حملہ کرنا, کسی کو فاسق قرار کر دینا, کسی کو ریاکار کہہ دینا, کوئی چیز دیکھی کسی کو کہہ دیا کہ ریاکار ہے, کسی کو کہہ دیا دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے, کسی کے نا شو مار رہا ہے, کسی کو کچھ کہہ دیا. یہ سب نبوی مزاج نہیں ہے, یہ کافرانہ, یہ منافقانہ مزاج ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, ایک رب کو پوجو, ایک اللہ کی توحید, تو حضور کی نیتوں پہ بھی حملے ہوتے تھے. ان ھذا لشیء یراد, ارے یہ کلمہ, یہ جیسے آج ہم کہہ دیتے ہیں ارے جی یہ مذہب کی آڑ میں, یہ تو صرف سب مذہب کی آڑ ہے, لیکن مقاصد کچھ اور ہے. مذہب کی آڑ لی جا رہی ہے, یہ سب مذہبی طبقہ جو ہے نا یہ باتیں مذہب کی کر رہا ہے, لیکن ان کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہے.
یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ قرآن سے دیکھیں گے یہی الزام حضور کو بھی دیے گئے, اور آپ کو کہیں گے نہیں جناب ان کے پیچھے کچھ اور ارادے ہیں, سب کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتے ہیں, حاکم بننا چاہتے ہیں, کرسی کے طلبگار ہے, یہ سب سیاست کے کھیل ہے, یہ سب جو ہے نا یہ ڈھونگ ہے, یہ ساری چیزیں. اب یہ کس کی سوچ ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ کافروں کی سوچ سے ہو سکتی ہے, مسلمان کسی کی نیت پہ ایسے حملے نہیں کر سکتا. ایسے ہی آپ دیکھیے ایک غزوے کے موقع پر حضور نے صحابہ کو کہا بھائی صدقہ کرو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 درہم کی بڑی خطیر رقم انہوں نے صدقہ کی. تو منافق کیا کہنے لگے, یہ دکھلاوے باز ہے بھائی, اس لیے کر رہے ہیں سب کے سامنے ذرا نام روشن ہو جائے, ان کا نام ہو جائے, واہ واہ ہو جائے. اور ایک صحابی بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے محنت مزدوری کی, کچھ تھوڑا سا غلہ آیا, وہ تھوڑا سا ایک سا غلہ 2-3 کلو انہوں نے وہ صدقہ کیا. ان کی نیت پہ بھی ارے یہ اتنا سا اس کی کیا ضرورت ہے, ان کی بس یہ ان کے اس سے کیا ہوگا. تو یہ دیکھیے منافقانہ مزاج ہوتا ہے کہ کسی کی نیت پہ حملہ کرنا اور فوراً جذباتی ہو جانا, اور جو ہے نا بغیر کسی تحقیق کے بس تھوڑے جو ذرا سا معاملہ دیکھا اور کسی کو منافق قرار دے دیا. یہ جو ہے نا یہ رویہ, یہ بھی کسی کی نیت پہ الزام یا بدگمانی. یہ ایسے ہی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, میں آگے چلتا ہوں. اچھا, میں نے ایک مرتبہ قرآن حدیث میں جمع کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں پہ غصہ ہوتے تھے. تو آپ یقین جانیں تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ جب کسی کی نیتوں پہ کوئی حملہ کرتا تھا نا تو حضور کو بہت غصہ آتا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کہہ نہیں سکتا. صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ غلام بھاگ کے کافروں کے باغ سے بھاگ کر وہ حضور کے پاس آ گئے. جب وہ غلام بھاگ کر آ گئے, کہاں گئے, تو کافروں جو ان کے مالکان تھے وہ بھی آئے اور آ کے کہنے لگے حضور سے آپ خوش فہمی میں نہ رہیں, یہ کوئی آپ کا مذہب اخلاص سے اور نیک نیتی سے یہ آپ کا مذہب اسلام نہیں اختیار کر رہے, یہ تو اس لیے بھاگ کے آئے تاکہ غلامی سے آزاد ہو جائے. اب ذرا غور سے سنیے گا. کچھ لوگوں نے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی بات, اوفو بس یہ کہنا تھا. یعنی کیا ہوا, کسی کی نیت پہ شک کہ اس نے یہ عمل اس لیے کیا ہے. اب بس یہ کہنا تھا کہ حضور اتنا غصہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا ما اراکم تنتہون یا معشر قریش, اے قریش تم باز نہیں آؤ گے, اگر تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے, اللہ تمہارے اوپر ایسا دشمن مسلط کرے تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے, تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے. یعنی آپ دیکھیے کہ کسی نے کسی کی بدگمانی کی, کسی پہ شک کیا, کسی کے عمل پر, کسی کی نیت پر جس کی پیچھے اس کی کوئی تحقیق نہیں تھی, اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اللہ کے نبی اس کے اوپر اتنا سب غصہ ہوئے. تو آج حضور صاحب ہمارے گھروں کا حال دیکھتے, کتنے الزام ہیں, کتنی باتیں ہیں, کوئی بنیاد نہیں ہے اس کے پیچھے, انسان ثابت نہیں کر سکتا. بس نہیں جی میں کیا کروں, میں تو اس کے دیکھیں نا یوں کہا, اس نے یوں کہا تھا, اس نے یوں کہا تھا, قرینے سے قرینہ ملا کر اور بات سے بات ملا کر, مفروضے سے مفروضہ ملا کر اور سنی اور سنائی, اور اس کے بعد جو ہے نا ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. یوں ہوا تھا تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ یوں ہے. حضور آج ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا ناراض ہوتے ہمارے ان رویوں کے اوپر, جس کی وجہ سے جو ہے نا آپس میں خاندان ٹوٹے پڑے ہیں اور رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں, اور پیچھے بدگمانی ہے, پیچھے بدگمانی ہے. کیا ہو, ایک واقعہ لکھا ہے ایک صاحب کا, وہ کہنے لگے, اب دیکھیے یہ بدگمانی کو دیکھیے. ایک کہنے لگے کہ میں ایک جگہ موٹر سائیکل پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ, جو غریب بچے ہوتے ہیں چھابڑی والے, وہ چھولے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بچہ تھا, وہ چھولے بیچ رہا تھا, اور میں نے ایک دم اس کو کوئی سائیکل کی ٹکر لگی اور اس کے چھولے جو ہے نا وہ گر گئے, اور وہ چھولے چننے لگا اور چھولے اٹھانے لگا, اور مجھے یہ سب ڈرامہ لگا. اور میرے ذہن میں نا یہ سب ڈرامہ تھا کہ پہلے بھی ہوگا, اور میرے ذہن میں پکا تھا کہ اب یہ ایک کہانی گڑھے گا اور یہ ایک ڈرامہ رچائے گا, اور یہ بولے گا کہ میں تو اس طریقے سے کرتا تھا, آج کچھ نہیں ہے, اور میری کوئی مدد کر دی جائے. تو میں اس کے پاس پہنچا تو وہ چھولے اپنے جو کچھ تھے وہ اٹھا چکا تھا, اور میرے ذہن میں دوسرے واقعات گھومنے لگے کہ ہاں اس طرح کے ڈرامے بہت ہوتے ہیں, یہ بچہ بھی اسی طریقے کا کوئی ڈرامہ کر رہا ہے. تو میں نے بڑی استہزاء کے انداز میں پوچھا کہ ہاں کہو کیا بات ہے. میں نے کچھ انداز سے پوچھا, بچہ بھی حیران ہو گیا, اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ کوئی مدد کا اظہار کرے اور کچھ اپنی اعانت مجھ سے مدد مانگے. تو وہ بچہ خاموش تھا. میں نے کہا ہاں کہو کہ تمہاری مدد کر دوں. اس نے کہا آپ کا احسان ہوگا, آپ کر دیں. کہا ہاں تم ہوتی ایسے ہو, یہ سارا ڈرامہ تم لوگوں نے اسی لیے رچایا ہے,
اور تم جو ہے نا یہ اس طریقے کا جو واقعات، اور میں نے جو ہے نا اس کی وہ کرنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ نگاہ نیچے کر کے حیران تھا کہ وہ کیا بولے. بہرحال وہ چل دیا. میں آگے چلا گیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، میں دیکھوں گا کہ ان لوگوں سے کون یہ سارے کام کرواتا ہے، میں تحقیق کر کے رہوں گا. میں واپس آیا، آہستہ آہستہ چلتا رہا، تو میں نے دیکھا چند گلیوں کے فاصلے پر وہ بچہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک گھر میں چلا گیا. تو کل میں قریب ہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بچہ اپنی ماں سے لپٹ کے بلک بلک کے رو پڑا. ماں نے کہا کیا ہوا بیٹا، کوئی نقصان ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. اس نے جو ہے کو کیا ہوا، اس نے بہت رونے لگا. وہ آوازیں، میری چھوٹے گھر تھے، مجھے آوازیں آ رہی تھی، میں ساری بات محسوس کر رہا تھا، اور میرے پاؤں تلے زمین نکل چکی تھی کہ میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے، اور میں کتنا بڑا ایک مظلوم کو جو ہے میں نے ایک اس کی نیت پہ حملہ کر کے، اور اس کی سچی کہانی کو میں نے ڈرامہ قرار دے کر، اور میں نے تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ نہیں وہ تو ہو جاتا ہے، میں نے چھولے تو اٹھا لیے تھے، کچھ نہیں ہے، آج ہم یہی صاف کر کے کھا لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکا تو لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک آدمی نے اس طریقے سے مجھے ذلیل کیا، ہماری غربت کا مذاق اڑایا اور ہمیں اس طریقے سے رسوا کیا. اب وہ آدمی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس عمل پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اتنا جذباتی فیصلہ کر چکا تھا، اور پھر بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ماسی پر، کبھی اپنے گھر کے کسی عملے پر، کبھی کسی غریب پر. بھائی، میرے بھائیوں، ہم جب تک ہمارے پاس کوئی صحیح بنیاد نہ ہو، تحقیقی بنیاد نہ ہو، ہم اعراض کر سکتے ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم کسی کی مدد نہ کریں، لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو منافق، کسی کو ڈرامہ، اور کسی کو دھوکے باز، اور کسی کو ہم نیتوں پہ حملے کر کے ہم لوگوں کو فاسق اور ظالم اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بدکار اور بد کردار اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اور کل قیامت میں ہماری نمازیں، روزے، ہمارے حج، ہماری قربانیاں اور ہمارے تمام مجاہدات دھرے کے دھرے رہ جائیں. اور یہ حضور کی یہ سنت، یہ اس کے پیچھے ایک سنت ہے، تحقیق نہیں کرنا، اس کی وجہ سے ہم کل قیامت میں ہمیں افسوس ہو. آخری باتیں میں کچھ عرض کرتا ہوں. اچھا، اب یہ جتنے واقعات میں نے آپ کو دکھائے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جذباتی رویوں کی وجہ سے کسی کو ظالم قرار دے، کسی کو جاہل قرار دے دیا مسئلے سے، دین سے، کسی کو فاسق قرار دے دیا، کسی کی کردار پہ شک ہو گیا، یا جذباتی رویوں کی وجہ سے کسی کو ناانصاف ظالم قرار دے دیا. اچھا، اب بسا اوقات کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ثالث بن گئے ہوتے ہیں. دو آدمی ہمارے، یہ بہت اہم بات ہے، دو آدمی ہوتے ہیں، فریق مخالف ہوتے ہیں، کوئی کسی کی شکایت ہمارے پاس لے کے آتا ہے، ہمارا معاملہ یہاں پہ بھی بالکل صفر ہے. ہمارے اخلاق اور ہماری دینداری، ہماری دین کی سمجھ، مرد بیچاری، عورتیں تو عورتیں ہی ہیں، مردوں کا معاملہ بھی یہاں بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے دو فریقوں میں سے کسی ایک فریق کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. اب حالانکہ آپ ذرا غور کیجئے گا، قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے. آپ نے داؤد علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھر کے اندر ہے، دو آدمی آپس میں لڑتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک داخل ہو کے کہتا ہے کہ آپ میرا اور اس کا فیصلہ کریں، اور جو ہے اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں تھیں، اور جو ہے یہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا. بہرحال یہ تفصیلی واقعہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، ایک فریق کی بات سنی اور انہوں نے بس اندازہ لگا لیا. ان سے یہ ہو گیا، علماء نے، مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے یہاں تنبیہ کی، اور یہ تنبیہ کی وجہ کیا ہے، علماء نے لکھا کہ داؤد علیہ السلام کو تنبیہ اس بات پہ کی کہ انہوں نے صرف ایک فریق کا مقدمہ سن کر ہی فیصلہ کر دیا کہ لقد ظلمک بسؤال نعجتک، تمہارے ساتھی نے ظلم کیا تمہارے ساتھ. انہوں نے پورے طور پہ دوسرے فریق کی بات نہیں سنی. اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی، آپ نے یہ کیا کیا، اور آپ کو تنبیہ آ گئی کہ آپ کو پورے دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے تھی، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی. آپ تحقیق کرتے، اپنی ساری توانائی صرف کرتے، اس توانائی صرف کرنے کے بعد آپ انصاف کے ساتھ کوئی ایک فیصلہ کرتے، پھر کسی فریق کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے. یہ تو تھا، آپ نے جلد بازی کی، اور اللہ کی طرف سے قرآن میں اپنے پیغمبر کو تنبیہ آ گئی. لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وان كثيرا من الخططاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل. آگے قرآن میں وظن داود، ایک دم داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا، انما فتنا، اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی.
انہوں نے استغفار کر لیا. داؤد علیہ السلام کو تو احساس ہو گیا تھا, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے ساری زندگی ظالم کو مظلوم کو ظالم قرار دیں. اس سے بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, اور یہ دیکھیے سورہ نساء کے اندر یہ واقعہ ہے. مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ تھے اور بنو بیرق ان کو کہا جاتا تھا, مالی حیثیت بہت ان کی کمزور تھی, اور انہوں نے کیا کیا, کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا. ایک صحابی رفاعہ تھے, انہوں نے کچھ غلہ خریدا, تو انہوں نے ان کا غلہ چرایا, کچھ اسلحہ بھی چرایا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا چالاکی کی کہ انہوں نے چالاکی کی کہ وہ غلہ کا جو بوری تھی اس کا منہ کھول دیا. غلہ گرتے گرتے ایک یہودی تھا, اس کے دروازے پہ پہنچ کر اس غلے کا منہ بند کر دیا. پھر ایک اور چالاکی یہ کی کہ اس یہودی سے کہا, وہ جو چرایا ہوا اسلحہ تھا وہ اس یہودی کے پاس کہا, یہ ذرا کچھ اسلحہ ہے, یہ ہمارا ذرا سا امانت رکھ لیں. اس کے پاس امانت رکھ لیا. اب صبح چرچا ہوا کہ بھئی یہ غلہ کس نے چرایا. اب باتیں جب پھیلی تو وہی بات مفروضے قائم کرنا شروع کر دیے. تو انہوں نے چالاکی سے کچھ اس طریقے کا ماحول بنا دیا, کچھ اس طریقے کے لوگوں سے پروپیگنڈا ہو کروا دیا کہ سب کو اس یہودی کے اوپر شک ہو گیا. جب یہودی کے پاس گئے تو اسلحہ بھی, وہ چوری کا اسلحہ بھی نکل گیا. بیچارہ لاکھ کہنے لگا کہ نہیں یہ تو میرے پاس انہوں نے رکھوایا تھا, اس کے پاس کوئی گواہ تھے نہیں. اب وہ اسلحہ بھی اس کے پاس سے نکل گیا, اور جو ہے نا وہ غلہ جو گرا ہوا تھا وہ بھی اس کے دروازے تک جا رہا تھا. اب کچھ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ خیال آ گیا کہ اور کیا کیا, وہی جو چور تھے انہوں نے, لوگ ان چوروں کو کچھ کہنے لگے تو چوروں نے کہا خاموخواہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے, دیکھو اسلحہ بھی یہودی کے پاس سے نکلا اور غلہ بھی اس کے گھر کے دروازے پہ نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کچھ ایسا ماحول بنا دیا پروپیگنڈے کے ذریعے سے, آپ کو بھی کچھ خیال ہونے لگا کہ یہ یہودی غلط ہے, حالانکہ وہ یہودی غلط نہیں تھا, آپ کو صرف خیال ہوا تھا. اللہ پاک نے تنبیہ کر دی, وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ. اے نبی آپ یہ جو خیانت کرنے والے ہیں بنو بیرق ہیں, آپ ان کے طرفدار نہ بنیے. اور آپ سے یہ جو بہت, حالانکہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا, بس جو ایک خیال سا ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کے خلاف تھا, اللہ پاک نے اس کے اوپر تنبیہ کر دی. یہ میں پڑھ دوں کہ ڈر لگتا ہے, یہ الفاظ بھی کہتے ہوئے معارف القرآن میں اور دوسری تمام تفسیروں میں حضرت نے یہ اس واقعے کے بعد یہ لکھا ہے, اس واقعے میں ظاہری حال پر تحقیق سے پہلے چوری کے معاملے میں اصل چور کو بری اور یہود کی طرف چوری کا, یہ لفظ غور کیجیے گا, صرف خیال, کوئی یقین نہیں, کوئی بدگمانی نہیں, ایک ہلکا سا خیال سا حضور کو ہونے لگا. یہ خیال بھی حضور کی عصمت اور عصمت آپ کی عظمت شان کے مناسب نہیں تھا. اللہ نے کہا آپ اس پہ بھی استغفار کی. اب آپ ذرا یہ سنیے, جب صرف بلا تحقیق کسی کے بارے میں صرف ہلکا سا ایک غلط سا خیال دل میں آ جائے اور اس پر حکم دیا جا رہا ہے توبہ کریں, استغفار کریں, تو جو روزانہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں غلطی کا خیال نہیں, غلطی کا یقین کر لیتے ہیں, اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں, اس پہ الزام لگا دیتے ہیں, اس کے اوپر شک کر لیتے ہیں, تو ہمیں اپنے اس عمل پر کتنی توبہ استغفار کرنی چاہیے, اور کتنا اللہ کے آگے رونا چاہیے کہ کسی کو ظالم, کسی کو جاہل, کسی کو فاسق کر دیا, قرار دے دیا. اس میں ہمیں کتنا جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا تو میں اس کو نوٹ کر لیے گا. یہاں سے پھر آگے میں چلوں گا. ایک منٹ, یا پھر یہ 2 سلائیڈیں ہیں, اس کو ختم کر لیتے ہیں. اسے دیکھیے. اچھا, یہاں ایک اور پہلو ذرا سا سامنے آئے گا اور بہت اہم ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مخالفین پر الزام. اچھا, ایک تو ہماری طبیعت میں عموماً ہی یہی رویہ ہے, جذباتی رویہ, بس جو کوئی کہہ دے بات فوراً اس کے بارے میں بدگمانی یا فوراً. لیکن اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے جو ہمیں پہلے سے اچھا نہیں لگتا, جس کی ہماری پہلے سے تھوڑی انبن ہے, پھر تو ہماری واہ واہ ہو جاتی ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نا کہ یہ ہے ہی ایسا. پھر تو جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں, پھر جو ہم چرچا کرتے ہیں, وہ کچھ اور ہی نوعیت کا ہوتا ہے. اس لیے میں ایک بات عرض کروں کہ مخالفت کے باوجود اعتدال میں رہنا, یہ اس کے لیے بہت بڑا تقوی انسان کو چاہیے. اسی لیے قرآن کے اندر ہے
لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ایک آدمی اتنا انصاف پسند ہو کہ وہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی انصاف کرے، اس کے لیے بھائیوں بہت بڑا تقوی چاہیے. آپ نے ہماری گھریلو زندگی میں دیکھا ہوگا عموماً ساس اور بہو کی نہیں بنتی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کے کسی رویے کے اوپر 70 پردے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، تعویلیں کی جا رہی ہوتی ہیں، عیب کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے، اور بہو سے چونکہ نہیں بنتی تو وہاں مفروضے قائم کر کے اور علامتوں سے علامتیں ملا کے اس کو جو ہے نا مجرم اور ملزم قرار دیا جا رہا ہوتا. یہ رویہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری نہیں بنتی، وہ ہمارا مخالف ہے. تو بھائیوں یہ معاملہ بھی بہت وہ ہے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں یہ دی گئی کہ بھائی دیکھو تم اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انصاف کرو، ان کے ساتھ بھی یہ بہت بڑی چیز ہے، ان کے ساتھ بھی انصاف کرو. اچھا، اس پہ ایک واقعہ، یہ بہت عجیب واقعہ ہے. میں صرف اس واقعے کا وہ حصہ عرض کرتا ہوں جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. بخاری شریف میں واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ کے اوپر تہمت لگی. اب آپ کو پتا ہے کہ فطرتاً سوکنے ایک دوسرے سے، ان میں تھوڑا سا مادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے شوہر کے سامنے جو ہے ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک چاہتی ہے کہ میری ذرا واہ واہ ہوئے اور تھوڑا سا دوسری کا کوئی پہلو ایسا نکلتا ہو، تو سوکنوں میں یہ چیز ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب میرے اوپر یہ تہمتیں لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے بھی تحقیقات کی. اب ذرا غور کیجئے گا بہت اچھی طریقے سے، کیا پیارے الفاظ ہیں. حضرت عائشہ فرمایا حضور نے زینب سے بھی تحقیق کی. زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوکن بنتی ہیں. حالانکہ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ زینب اور میرا تھوڑا سا بنتی نہیں تھی، ہمارا معاملہ تھوڑا سا کھینچتان کا معاملہ تھا ہمارا. لیکن کیا فرمایا جب حضرت زینب سے پوچھا گیا اور کہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں، تو کیا فرمایا احمی سمعی و بصری واللہ ما علمت الا خیرا. میں کوئی غلط بات نہیں قرار دوں گی، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اللہ کی قسم میں نے حضرت عائشہ میں ہمیشہ خیر کا پہلو دیکھا، کوئی ایسی بات نہیں جس سے شک شبے کی گنجائش نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہی التی کانت تسامینی من ازواج، حالانکہ دوسری بیویوں میں ان سے تھوڑا سا میرا معاملہ تھا، لیکن کیا ہوا فعصمها اللہ بالورع، ان کے تقوی نے ان کو بچا لیا. ان کے تقوی نے ان کو بچا لیا کہ باوجود ایک شخص سے نہیں بنتی، لیکن نہیں جناب کہ اب ایک ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کمینہ آدمی جو ہے نا اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب وہ قابو پا لیتا ہے نا تو وہ پھر بس جب اپنے دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر وہ اپنی ساری بھڑاس نکالتا ہے. اور کریم آدمی اور شریف آدمی، کہتے ہیں الکریم اذا قدر عفا، کریم اور شریف آدمی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر عفو درگزر کے دروازے کھول دیتا ہے. اسی وجہ سے ایک دیہاتی نے حضور کے پاس آیا تھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کل قیامت میں حساب کتاب کون لے گا؟ کہا اللہ لے گا. کہا ٹھیک ہے پھر تو معاملہ حل ہو جائے گا. اس لیے کہ الکریم اذا قدر عفا، کریم آدمی کا جب بس چلتا ہے اس کا تو وہ معافی کر دیا کرتا ہے. لیکن آگے کا جملہ سنیں، حضرت زینب کی جو بہن تھیں کہا وَتَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَا تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِي مَنْ هَلَكَ. لیکن بعض اوقات سالیاں بھی مسائل کو بگاڑ دیتی ہیں. انہوں نے کہا لیکن جو حضرت زینب کی جو بہن تھی ان کو بس یہ سوارتی دھن کہ کسی طریقے سے میری بہن کے نمبر بڑھ جائیں اور یوں ہو جائیں. تو فرمایا وہ پھر اس الزام میں شریک ہو گئی تھی. تو جو دوسرے منافق ہلاک ہوئے یا جو ان کو سزا ہوئی وہ یہ اس عتاب میں یہ بھی آ گئیں. تو مخالفت کے باوجود بھی تحقیق کرنا ٹھیک ہے، میرا مخالف ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں سیاست میں کیا ہوتا ہے، ذرا سا ہاتھ آ جائے کسی کو کہ سیاسی مخالف کی کوئی کمزور پہلو سامنے آ جائے، مولانا کہتے ہیں کہ پھر تو 100 خون حلال ہو جاتے. معتقی صاحب نے کہیں لکھا کہ پھر تو 100 خون حلال ہو جاتے. پھر تو بس ایک الزام آ گیا نا کسی طریقے سے دور دراز سے بھی پتہ چل گیا، پھر تو جو چاہے کسی کے اوپر الزام لگا دو اور جو چاہے تہمتیں لگا. بھائی کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں حاضری دینی ہے تو ایک چیز خاص طور سے اگر ہماری گھریلو زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ ساس ہے یہ بہو ہے، اور لیکن معاملہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں ہے تو اس کا خیال کرنا ہے. اور اسی وجہ سے قرآن کی یہ آیت ہمیں بہت عجیب آیت ہے، اے ایمان والوں انصاف سے مت ہٹو. چاہے تمہیں دشمن کا بھی معاملہ ہو، تمہیں دشمن کے ساتھ بھی اپنا انصاف کا معاملہ کرنا ہے. مخالف ہو، کاروباری مخالف ہو، تمہارا پڑوسی مخالف ہو تمہارا، لیکن کیا کرنا ہے
تمہیں انصاف سے کام لینا ہے، خواہ مخواہ کسی پہ اس طرح الزام نہیں لگانا. بس اب یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ سن لیجیے. ہمارے سامنے خلاصہ آ گیا کہ فریق ہمارا مخالف ہو یا ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، یا دو فریقوں کے درمیان ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، یا ایسی کوئی معاملہ ہے ہم لا تعلق ہیں، کسی کی کوئی غلطی، کسی کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، بلا تحقیق کسی پہ جہالت کا، غلط ہونے کا، یہ ظلم کا، یا اس کے فاسق ہونے کا، یا اس کے کردار پر یا اس کی نیت پر نہ الزام لگانا ہے، نہ اپنے دل دماغ میں بدگمانی لانی ہے، نہ شک کرنا ہے جب تک ہمارے پاس اس کی کوئی صحیح بنیاد نہ ہو. یہی قرآن کا حکم ہے اور یہی قرآن کا حکم ہے. بس آج کی کلاس کا انشاءاللہ یہ خلاصہ تھا کہ میں نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج سے سامنے رکھ دی کہ غلطی کتنی بڑی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے تھے، اور میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات لے کے آیا کہ جنہوں نے تحقیق نہیں کی تو کتنی بڑی غلطی قرار دے دی، کسی کو ظالم قرار دیا، کسی کو جاہل، کسی کو فاسق قرار دے دیا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، چاہے ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ ہو یا کوئی دو فریق ہوں اور ہمیں ثالثی کا کردار ادا کرنا ہو، ہمیں جذباتی رویوں سے بچنا ہے، تحقیق کرنی ہے. پہلے یہ تحقیق کرنی ہے کہ غلطی ہے یا نہیں ہے. جب یہ تحقیق ہو جائے تو پھر آگے مرحلہ آئے گا کہ اب تنبیہ کیسے کرنی ہے. اللہ مجھے میرے آپ کے لیے یہ آسان کر دے، اور اللہ ہم سب کے ہمارے گھروں میں ان چیزوں کو، یہ بھی حضور کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو ہمارے گھروں میں، علاقوں میں اللہ اس کو رواج دے دے، اور اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. غلط فہمی سے، بدگمانی سے، شک سے، بلا تحقیق کسی پہ الزام سے، بلا تحقیق کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ